الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کا جو ترتیب فرمائی ہے اس کا ایک پاکیزہ اور عظیم مرکز جو ہے نکاح ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، اس لیے ہر کام کو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کریں اور اس میں اس کی مدد اور شیاطین سے اس کی پناہ طلب کریں۔ ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس موقع پر اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر خاندان اور برادری کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں، عورتوں کے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں اور ان کو ناخوش کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح فرضی عزت و آبرو اور بدنامی اور اپنی ناک کٹ جانے کا ڈر ہم کو لگا رہتا ہے، مگر افسوس کہ اس موقع پر نہ تو ہم کو خدا کا ڈر ستاتا ہے اور نہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال آتا ہے، اور نہ اسلامی شریعت و حرمت کا، عزت کا، پاک دامنی کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام ذمہ داریوں سے بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری ہدایتیں دی گئی ہیں، میں ساری باتیں نہیں کروں گا، لیکن چند مختصر ہدایات آپ کو ضرور سناؤں گا۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت کی آپ نے عملی مثالیں بھی چھوڑی ہیں۔ ہم کو اس کے مطابق شادی بیاہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ سنت کے مطابق شادی بیاہ اس وقت ممکن ہے جب اس میں سادگی اور کفایت شعری اختیار کی جائے۔ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ کرنے میں حسن و جمال اور دولت و جہاد کے بجائے ان کے دین و اخلاق کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے۔ لڑکیوں کو جہیز وغیرہ کا سامان دے کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو وراثت میں بھی حصہ دیں اور ان کو اسلامی اعتبار سے جو وراثت میں حصہ ہے اس کو ادا کریں، اور اس حقیقی محبت کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب ان کے حقوق شرعی اعتبار سے پوری زندگی میں ادا کیے جائیں۔ ان کی ذمہ داری، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا نان و نختہ، ان کی گھر اور آرام کا سامان، ان کے صحت کا سامان، ہر چیز کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز کا سامان دیا تھا، اس لیے یہ سنت ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت کیا، فرمایا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ایک ذرہ اور ایک گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا جہاد کے لیے اپنے پاس رکھو اور لاؤ ذرہ خدمت میں پیش کرو۔ آپ نے اسے فروخت کر دیا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 500 درہم میں خرید لیا، اور پھر حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی، تاکہ اس سے فاطمہ کے لیے گھر کا ضروری سامان خریدا جا سکے رضی اللہ عنہ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا تھا وہ حضرت علی کی ذرہ فروخت کر کے جو رقم ملی تھی اس سے آپ نے گھر بسانے کا معمولی سامان دیا تھا اور مہر ادا کی تھی، اس طرف سے کوئی سامان نہیں دیا تھا، اور اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا، جہیز کا سامان نہیں دیا۔ اور اس میں دوسری بات جو تقوی کے بعد فرمائی گئی ہے کہ وہ شیطان کے شر سے بچانا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے گمراہ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اور مومنوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے ہر کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی فرمانبرداری اور اس میں رشتوں کا خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو بابرکت رشتہ نکاح ہو رہا ہے اس میں برکت کے لیے باقاعدہ دعا کی، اور اسی سے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمائے، اور یہ جو دو بچے آپس میں نکاح کے ذریعے پاکیزہ زندگی گزارنے کی ابتدا کر رہے ہیں، اس میں خیر و برکت، بلائی، صحت اور کشادگی عطا فرمائے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ، پریشانی، الجھن اور تھکن نہ آئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوشیوں سے نوازے اور دونوں خاندان کو بھی ملا کر اس کو بڑھائے۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔